اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے امانت سے مراد قرآن، اسلام، ایمان، احکامات، ان چیزوں کو زمین اور آسمان کے سامنے پیش کیا، لیکن ان سب نے انکار کر دیا، اور وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، وہ بہت جہول اور بہت ظلم اور یہ عدل کے خلاف، یعنی عدل سے اس کا تضاد ہے، اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ عدل کا آتا ہے، اور جہول جہل سے ہے، اس کا جو مقابل لفظ آتا ہے وہ علم کا آتا ہے۔ تو انسان ظلوم اور جہول سے مراد یہ کہ اپنے عمل سے ایسا مظاہرہ کر رہا ہے کہ جیسے اس کے اندر علم نہیں ہے اور جیسے اس کے اندر عدل کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں جو تقسیم ہے وہ اس طرح کی، ایک ہے جمادات اور ایک نباتات اور ایک حیوانات۔ جمادات جیسے پتھر ہے، مٹی ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، ان چیزوں کے اندر کسی طرح کی کوئی حس ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو وہ محسوس کر سکیں، بس وہ موجود ہیں، اور وہ فطری طور پر اللہ نے جو ان کے اندر استعداد اور صلاحیت رکھی، اطاعت کی، وہ اللہ کے مطیع ہیں، لیکن حرکت ان کے اندر نہیں ہے، کوئی اختیار ان کے اندر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دوسری جگہ منتقل کر لیں، اپنے آپ کو بڑھا لیں، اپنے آپ کو گھٹا لیں، اس طرح کی کوئی استعداد ان کے اندر نہیں۔ اس کے مقابلے میں نباتات ہیں، درخت وغیرہ ہیں، ان کے اندر بھی کوئی ایسی جان اور حس نہیں ہے، لیکن اتنی ہی ضرور ہے کہ وہ کچھ غذا کو لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، سورج سے کچھ شعاعیں اخذ کرتے ہیں اور اس سے اپنی نشو و نما بڑھاتے ہیں، بڑھتے ہیں، وہ گھٹتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، اور اگر انسان انہیں کاٹ دے تو سوکھ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، ان کی نشو و نما کرے تو ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پتھر کے مقابلے میں گویا حیات ان میں زیادہ ہے، ورنہ پتھر کی آپ اگر نشو و نما کریں، اس کی پرورش کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ 1 کنٹل کا پتھر آپ کی نشو و نما سے 2 کنٹل کا ہو جائے، لیکن پیڑ ہے، پودے ہیں، کھیتیاں، ان کی آپ اگر پرورش کریں، نگرانی کریں تو ان میں اضافہ ہوگا، کاٹ دے تو سوکھ جائیں گی۔ تو بس اتنا مکلف ہیں کہ اپنی غذائیں جو اللہ نے ان کو پیدا کی اس کو اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اور ایک وقت مدت ان کی متعین ہے، اس کے بعد سوکھ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد حیوانات جو جاندار چیزیں ہیں، ان کے اندر حیات اتنی ہے کہ وہ بسا اوقات اپنے نفع اور نقصان کو بھی سمجھتے ہیں، اپنی غذا اور خوراک بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر شعور اور احساس نہیں۔ شعور اور احساس سے مراد عقل، شعور اور احساس تو ہے لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ حیوانات کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، حیوان سے مراد جن کے اندر جو جاندار چیزیں
ان میں انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ تو یہ جمادات ہیں، نمادات، حیوانات، یہ مکلف نہیں۔ ان حیوانات میں جو انسان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے یہ مکلف ہے، اللہ نے اس کو مکلف بنایا، سمجھ بوجھ دی، نفع نقصان کا اسے اختیار دیا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی بھی جاندار کو اس کی حیثیت سے اور عقل سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ خود انسانوں میں جن کے اندر عقل نہیں ہے، مجنون ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، وہ بھی مکلف نہیں ہوتے، نماز اور روزے کے وہ بھی مکلف نہیں ہوتے۔ لیکن جو انسان ذہین ہے، اللہ نے اسے عقل دی ہے، اور جتنی زیادہ عقل دی ہے اتنی زیادہ وہ مکلف ہے احکامات کا اور اطاعت کا۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا، ہم کو ایک خاص مقصد کے اعتبار سے پیدا کیا، اس مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کو محض کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، ابس کام کے لیے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے اس دنیا کو کھیل اور تماشے کے لیے پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ جیسے کہ بہت سارے انسان یہی کہتے ہیں کہ اس دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، صرف انجوائے کرو، تمہارا کوئی اور مقصد نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عبث اور تماشے کے لیے ہم نے نہیں پیدا کیا، تم کو مر کر کے ہمارے پاس دوبارہ آنا ہے۔ اس احساس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے اللہ نے جو ہمارے اندر جذبات رکھے ہیں، سمجھ بوجھ رکھی ہے، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے انانیت اور ایک ہے فنائیت۔ انانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی انا، اکڑ، تکبر، کبر، اور فنائیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فنا ہو جانا، تواضع، انکساری، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا۔ یہ دو لفظ ہیں۔ انانیت انسان کا بیڑا غرق کر دیتی اور فنائیت انسان کو بلند مقام تک پہنچا دیتی۔ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا انسانوں میں، تو ابلیس کو اللہ رب العزت نے، شیطان کو یہ کہا کہ جا کر کے سجدہ کرو۔ اس کے اندر وہی انانیت آ گئی کہ انا خیر منہ، میں تو ان سے زیادہ بہتر ہوں، میں تو آگ سے پیدا، یہ مٹی سے پیدا۔ خود ہی اپنے بارے میں اس نے یہ گویا فیصلہ کیا کہ میں افضل ہوں۔ اللہ کی بات کو، اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو اس نے ٹھکرا دیا اور آدھا درگاہ ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو فنا کیا، حالانکہ جنت میں جو درخت کھایا اور جس کی وجہ سے دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام کے پاس عذر تھا، عذر کر سکتے تھے، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ آپ ہی نے تو یہ کام کرا دیا، یا اللہ آپ ہی کا تو منصوبہ تھا، بہت سارے ہیلے حوالے بہانے کر سکتے تھے، لیکن کچھ نہ کر کے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کیا، غلطی کی، اعتراف کر لیا۔ یہ فنانیت اللہ رب العزت کو پسند ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ جب انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے، حق کا تابع ہوتا ہے، تو پھر کبھی وہ لوگوں سے بھی نہیں جھگڑتا، کیونکہ جھگڑے کا باعث کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں انانیت ہوتی ہے، گھمنڈ ہوتی ہے، ورنہ آدمی اچھی بات کو تسلیم کر لے گا۔ لیکن جب ہمارے اندر انانیت ہوتی ہے پھر ناک کا مسئلہ آدمی بنا لیتا ہے، پھر حق اور ناحق پیچھے چلا جاتا ہے، پھر انسان کی نفسانیت آگے آ جاتی ہے اور یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو ہمیں یہ انانیت اور فنانیت کے تعلق سے بھی اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ دن میں 5 مرتبہ جو نماز کا ذکر ہے، یہ اسی فنائیت کی ایک مثال عملی پیش کی گئی کہ انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنی ناک کو زمین میں رگڑتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، وہ گویا ہر لمحہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی کے اندر ہم کو جانا ہے۔
تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی، اور جب تواضع پیدا ہوتی اللہ اس کو بلند کرتے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، حق کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجے کو، اس کے مرتبے کو بلند فرماتے۔ آج ہمیں اپنے تعلق سے بھی احساس برتری ہوتا ہے، جو ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں احساس برتری ہوتی ہے۔ وہ اختلاف گھر کی چہار دیواری سے لے کر معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، میاں بیوی سے لے کر کے ہمارے دوستوں اور ایک ان کا دائرہ کار اختلافات کا، جھگڑوں کا، وہاں پر بھی یہی چیز کام آتی ہے کہ ہمارے اندر وہ انانیت ہوتی ہے اور ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ بہتری کا تعلق انسان کے خاتمے بالخیر پر ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا وہ مقولہ کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں فی الحال اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سی ادا، کون سی حرکت اللہ کو ناگوار گزر جائے اور میدان محشر میں ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں نا پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ آج ایک عورت خوب سنورے بنے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا انتخاب اس کا شوہر اس سے ہوتا ہے، دوسرے انسان اسے کتنی بھی تعریف کریں وہ تعریف کسی معنی میں نہیں رہتی۔ تو انسان کی یہ عبادتیں، انسان کے یہ اخلاق، اس کا اصل تو آخرت میں پتہ چلے گا نا، اور وہ علم کسی کو نہیں ہے۔ ہم جس ایمان والے کو اپنے سے کمزور، حقیر سمجھ رہے ہیں، کیا بعید اللہ کی نظر میں وہ ہم سے زیادہ محترم ہو، ہم میدان محشر میں ناپ دیے جائیں، ہمارا حساب سخت ہو، ہمیں ناکامی میسر ہو، اور جس کو ہم اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت تو رحمت حق بہانہ می جوید، عربی کا ایک شعر ہے کہ اللہ کی رحمت بہا کہتے ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ نہیں تلاش کرتی، بہانہ می جوید، بہا مانے بہت زیادہ اسے نہیں چاہیے، وہ کیا ہے بہانہ می جوید، اسے ایک بہانہ چاہیے، پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو کس کی پسند آ جائے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں فی الحال جس وقت میں جی رہا ہوں، موجودہ حال میں، جس کو آپ پریزنٹ ٹائم کہتے ہیں، موجودہ اوقات میں تمام مسلمانوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کو کون سی ہماری حرکت ناپسند گزر جائے اور دوسرے کی وہ ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ اور فرمایا کہ فی المعال، انجام کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے ہر کافر سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کر دے، اور مرنے سے پہلے ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ سلب کر لے، کیونکہ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بڑے بڑے قابل بھی بہک جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز میں ان کو شبہ پیدا ہو جائے اور دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ آج دنیا کے اندر جتنے فتنے پیدا چل رہے ہیں، ان فتنے کے جو بانیین ہیں، گمراہ فرقوں کے جو بانیین ہیں، ان کی آپ ابتدائی زندگی دیکھیں تو وہ یہ شیطان جیسی زندگی تھی، جیسے شیطان کتنی عبادت کرتا تھا، فرشتوں کے زمرے میں شامل ہو گیا تھا۔ ان سب کی زندگیاں بڑی تقویٰ، طہارت اور بڑی عجیب و غریب زندگی تھی، خدمت خلق، ساری خوبیاں تھی، لیکن اخیر میں جا کر کے کوئی کہیں گرا، کوئی کہیں گرا، اور کوئی بالکل گویا مرتد ہو گیا، اور کوئی گمراہ ہو گیا، کوئی کہیں سے کہیں چلا گیا۔ جتنے فرق باطلہ، فرق ضالہ، گمراہ فرقے، باطل فرقے، یہ جو بانیین ہیں، آپ ان کی ابتدائی زندگی گزرے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی اگر آپ ابتدائی زندگی دیکھیں تو یہ عیسائیوں سے مناظرہ کرتا تھا، اسلام کے خلاف دفاع کیا کرتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ خود ہی نبی بن بیٹھا۔ تو اس لیے کوئی بھی کافر ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایمان کی توفیق دے دے، اور ہماری کسی بات سے ناراض ہو کر کے ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو،
تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں فی الحال ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کون سی مسلمان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری نماز روزہ عبادت سب درے کے درے رہ جائے۔ اور انجام کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے، مرنے کے اعتبار سے ہر کافر سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں کہ کیا بعید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دیں اور ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ چھین لے۔ اگر یہ ڈر رہے گا، خوف اور امید، یہ اگر چیزیں ملی جلی ہے، اللہ کے یعنی اللہ کا خوف بھی ہو، جہنم کا خوف بھی ہو، اور اللہ کی رحمت سے امید ہو، جنت کی امید ہو، دونوں چیزیں جب ملی جلی ہوتی ہے تو انسان بیلنس پر قائم رہتا ہے۔ یہی پل صراط ہے حقیقت میں، کہ ہم دنیا کے اندر اس طرح بیلنس کی زندگی گزاریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری سوچ اتنی محدود ہو چکی ہے کہ ہم اگر توبہ بھی کرتے ہیں تو ایک جز سے صرف توبہ کرتے ہیں، حالانکہ توبہ نام ہے مکمل طور پر توبہ کرنا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو ساری بیماریوں کا علاج کریں گے، ایسا نہیں کہ ایک بیماری کو پکڑیں دوسری کی طرف توجہ نہ دیں۔ آج ہمارا حال یہ کہ اگر کوئی ہم میں سے شراب پیتا ہے اور اس کے اندر احساس پیدا ہوا تو اللہ کے حضور رو رو کر کے دعا کرے گا، توبہ کرے گا، اے اللہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، سچی پکی توبہ کرے گا۔ لیکن وہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس موقع پر اسے یہ یاد نہیں آتا کہ میں بے نمازی بھی ہوں، میں یہ بھی توبہ کروں کہ مجھے نماز بھی پڑھنا ہے۔ ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں نمازیں پڑھوں گا۔ لیکن اگر وہ معاملات میں کمزور ہے، معاملات کا گندا ہے، تو وہ پہلو اس کے ذہن سے نہیں ہوتا، وہ صرف نماز کی اس نے توبہ، نماز چھوڑنے کے تعلق سے اس نے توبہ کر لی کہ اب میں ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے ذہن میں توبہ کرتے وقت یہ بات نہیں ہوتی کہ میں معاملات کی گندگی سے بھی میں توبہ کر رہا ہوں۔ اگر ایک بندہ بدنگاہی کر رہا ہے تو وہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں بدنگاہی کر رہا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، میری بدنگاہی کی جرم کو معاف کر دیجئے اور میں آپ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ لیکن اگر کہیں دوسرا گناہ کر رہا ہے تو توبہ کے وقت وہ دوسرے گناہ کو یاد نہیں کرتا، حالانکہ توبہ نام ہے مکمل گناہوں سے توبے کا۔ ہم اگر ایک پائجامے کا ایک حصہ پہنے ایک کو چھوڑ دیں تو انسان احمق کہے گا، ایک آستین ڈالیں ایک چھوڑ دیں احمق کہلائے جائیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہم کو توبہ سے سنوارنا ہے، تقوی کا لباس پہننا ہے، تو مکمل تقوی کا لباس پہننا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ کرتا پہن لیں اور پیجامے کو آپ اتار دیں، یا پیجامہ پہن لیں کرتا آپ اتار دیں، ایک پائچہ ڈالیں دوسرا پائچہ اتار دیں، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ مہذب لباس، تقوی کا لباس، مہذب لباس تو ایک انسان اوپر سے نیچے تک باقاعدہ وہ ایک مہذب لباس پہنے۔ اسی طرح تقوی تو توبہ کی روح یہ ہے، توبہ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان تمام گناہوں سے اللہ کے آگے توبہ کرے۔ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم توبہ کرتے وقت تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ ہمارا حال یہ کہ ہم توبہ کرتے وقت بھی ہمیں تمام گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، ہم جس گناہ میں زیادہ مبتلا ہیں اس کی توبہ کر لیتے ہیں، جس گناہ میں کم مبتلا ہیں اس کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ اس لیے ہمیں اگر توبہ کرنا ہے تو پھر اگر نمازوں میں کوتاہی تو اس سے توبہ، اگر ہم کوئی نشے کا معاملہ ہے تو اس سے توبہ، اگر معاملات کی گندگی تو اس سے توبہ، امانت اور خیانت میں ہمارا بیلنس نہیں تو اس سے توبہ، بدنگاہی ہے تو اس سے توبہ، غیبت کرتے ہیں تو اس سے توبہ، اگر تکبر ہے تو اس سے توبہ، انانیت ہے تو اس سے توبہ۔ جتنے گناہ ہیں، جتنے شعبے ہیں ہو سکتے ہیں، ان سب سے بیک وقت توبہ، یہ سچی پکی توبہ۔ لیکن ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا، اس لیے توبہ کے وقت میں بھی ہمیں اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ تقوی کا لباس، مکمل لباس پہنیں، مکمل توبہ کریں۔ آدھا ادھورا لباس پہن کر ہم مذاق نہ اڑوائیں۔ اسی طریقے سے اگر آدھا ادھوری ہم توبہ کریں گے تو بھی ایک ہمارا مذاق جیسا ہوگا، توبہ ہمارا مذاق اڑائے گی۔ اس وقت جو باتیں کہی گئیں وہ یہ کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ اللہ نے تمام کائنات کے سامنے پیش کیا، لیکن سب نے کائنات کے سامنے کے پیش کا مطلب ہے کہ اگر وہ قبول کرتی تو اللہ بھی ان کو مکلف بنا دیتا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی کہ اللہ ہم اس رزق میں،
اس خطرے میں نہیں پڑنا چاہتے، پھر انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لی۔ بلا شبہ انسان کی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، لیکن اس کے اندر نقائص بھی ہیں۔ اس کو ان دونوں پہلوؤں پر دیکھنا ہے کہ ہم نے امانت کا بوجھ بھی اٹھایا، اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اس حق کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے جمادات پیڑ یعنی پتھروں کی طرح اللہ نے نہیں بنایا، نباتات درختوں کی طرح اللہ نے نہیں بنایا، حیوانات میں سے عام جانوروں کی طرح نہیں بنایا، بلکہ حیوان سے مراد جس کے اندر جان ہوتی ہے۔ ہمیں ایک حیوان تو بنایا لیکن سمجھدار حیوان، عقل والا حیوان بنایا، اور اللہ نے ہمیں کچھ باتیں یعنی کچھ احکامات دی جن کو اللہ نے ہم کو مکلف بنایا ہے۔ ان باتوں کی طرف توجہ دے کر احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اسی طرح توبہ کے تعلق سے کہ ہم مکمل طور پر ہر گناہ سے توبہ کریں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ توبہ ٹوٹتی ہے، پھر بندہ توبہ کرتا ہے، پھر ٹوٹتی ہے، لیکن ہم ہمت نہ ہاریں۔ بندے کا کام ہے کہ وہ ہمت نہ ہارے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا رہے، تواضع اختیار کریں، انانیت کو اپنے آپ سے دور کریں، اس سے توبہ کریں، فنائیت کو اپنے اندر، تواضع کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ کامیاب زندگی کے اصول اور کامیاب زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔